بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی کلاس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ترتیب دی گئی ہے۔ میلاد مصطفیٰ بزبان میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محبت اور عشق سے لبریز سخن کے ساتھ۔ تو ساجد بھائی آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں آج ماشاءاللہ جی۔ میاں صاحب کے کلام سے وہ جو مخصوص ہماری دعا ہے اسی کے ساتھ ہی کہ رحمت دا می پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بریا، آمین ثم آمین۔ تو خالق کائنات کا کروڑ ہا شکر کہ اس ذات پاک نے اپنی تمام مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوق کا درجہ دیا، بالکل، اور پھر اس سے بھی بڑا کرم اور احسان کہ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے محبوب سید المرسلین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کے ہماری اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ تو پھر دولت جو تھی ایمان کی دولت، اس سے نوازا۔ تو اس کا شکر کیسے ادا کریں کہ اللہ پاک نے جو ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا کرم کیا ہے۔ ہمیں تو شکر کرنا آتا بھی نہیں ہے، وہ الفاظ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو یہی سمجھا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سکھائی ہوئی جو شکر کی ہے دعا، اسی کے ساتھ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے میں لکھ زبانہ ہون لکھ لکھ شکر گزارا۔ جے میں ایک زبان ہے، جے میں لکھ زبانہ ہون لکھ لکھ شکر گزاراں، لکھوں ہک احسان نہ مقدا، توڑے 100 سر واراں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ 100 سر واراں سے آپ تھوڑا سا تشریح کر دیں کہ 100 جانیں ایسی قربانی، سو حالانکہ ہماری جانیں قربانی والی نہیں ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو لاکھ زبانیں ہوں، ہر زبان سے لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کروں، تو اگر 100 جانیں قربان کروں تب بھی تیرے ایک احسان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میاں صاحب۔ تو تمام محبین و عاشقین، تمام امت مسلمہ کو ولادت باسعادت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو، اور ہمیں اس ماہ ربیع الاول ماہ نور کی ان بابرکت گھڑیوں سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو سب سے پہلے محبوب حقیقی نے اپنے پیارے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، میاں صاحب اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے فرما رہے ہیں جی۔ آپ فرماتے ہیں لولا کلمہ خلقت الکون آیا شان نہ دے۔ واہ، سبحان اللہ۔ جن انسان غلام فرشتے دوئے جہان نہ دے، نہ دے۔ تو کہ میرے محبوبہ، میرے حبیبہ، میرے سونیا، اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بناتا، اور اگر اپنے نور کو تیرے ذریعے کل کائنات میں پھیلانا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات تخلیق نہ کرتا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارا سلسلہ، یہ سارا نظام کیا تھا؟ اپنے نور کے ظہور کے لیے اور اپنی اور تیری محبت ظاہر کرنے کے لیے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ سارا سلسلہ اس لیے چلا ہے۔ تو یہ جہان سجایا ہے۔ آگے میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب و نور اسے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہتوروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے حبیب کی شان اور فوقیت بتا دی ہے باقی انبیاء کے اوپر، بالکل، ان کا کوہتور اور ان کا عرش مولا۔ تو کائنات کا سارا نور، ساری روشنی تیرے نور سے ہے، اور تیرا نور میرے نور یعنی نور ازلی سے ہے۔ تو عرش بریں پہ پھر اپنے پاس بلایا اللہ تعالیٰ نے، اتنی شان۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نور کی تجلی کے پرتو سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہاں جی، پرتو تھا بھی، پوری وہ تجلی نہیں تھی، اور کوئی تور چور ہو گیا تھا، ریزے ریزے ہو گیا۔ ادھر محب اور محبوب آمنے سامنے ملاقاتیں، سبحان اللہ، باتیں ہوئیں، عطائیں ہوئیں، نظارے ہوئے، اور نور ازلی کی پوری تجلیات کے سامنے
کیا بات، माशाल्लाह। سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساجد بھائی ایک لفظ پر اگر غور کریں تو میں تو اس پہ جا کے رکی گئی کہ یا اللہ اتنا بڑا کرم سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کیسے الفاظ چنے محبت میں۔ جی تو کامل اور سچے عاشق میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشق و مستی میں سرشار کیفیات کا اظہار کیسے کیا ہے کہ عرش پہ بلا کے عرش کے فرش پہ نہیں، ہائے ہائے ہائے، عرش کے فرش پہ بھی نہیں، عرش کی کرسی پہ بھی نہیں، عرش کے تخت پہ بٹھایا۔ واہ، ہائے ہائے، قربان جائے کتنی میاں صاحب، بلندیوں پہ، کتنی یہ عشق شان ہے، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آگے جا کے میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نور محمد روشن آہا آدم جدم نہ ہویا، نہ ہویا، ہاں، اول آخر دوئے پاسے او وہ مال کھلویا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے موجود تھا، پھر اس نور ازلی کے ظہور سے یعنی بعثت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ کون سا نور پھیلا تھا؟ جہالت ختم ہوئی تھی، تو کل جہان نور ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا۔ اول آخر دوئے پاسے، اول بھی آپ، آخر بھی آپ، افضل بھی آپ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اس میں زور یہ دیا گیا ہے کہ اول اور آخر دونوں عددیں تو بنا دیں گے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ اوہو مل کھلویا، مال کھلویا، مطلب اس کا کہ اتنا زور دیا اس چیز پہ کہ نبی کے نور کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نبی کا نور جو ہے اتنا مضبوط ہے اور اتنا سبحان اللہ، حاوی ہے کہ کائنات میں بے شک شروع سے آخر تک کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب فانی بے چیزیں شک بے شک، لیکن نور کو کیا کہا کہ مل کھلویا، زور دیا اس پہ۔ مال کھلویا ہے، نور پتھر بھی، سورج کو بھی نور ہی ہے، چاند کو بھی، لیکن کیا وہ آپ والی بات کہ مال کھلویا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کیا ہے، زور دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کرسی عرش نہ لو قلم سی، اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کرسی عرش نہ لو قلم سی، نہ سورج چند تارے، تاوی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے، سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کوئی چیز نہیں تھی لیکن نور تو کس طرح چمک رہا تھا۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ نور ہے، اب بتایا کہ وہ کس کنڈیشن میں تھا کہ چمکارے مار رہا ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان، ایک ایک لفظ میں آپ کے ایک حرف میں جو ہے نا محبت سے بھرا ہوا، عشق سے بھرا ہوا۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسی شعر کے ساتھ یہ کہ جس کی خاطر یہ جہان سرجا، پھر اس حبیب کو محب سے محبوب کا درجہ دیا، یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی، سبحان اللہ۔ اس کی مثال کیسے میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ شب معراج عرش بریں پہ بلایا اور اس سے اپنے محبوب کی جو شان ودائی عزت و قرب عطا فرمایا۔ اس کو آپ رحمۃ اللہ کی زبانی سنتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو اپنے ان الفاظ میں سمویا ہے، اور کیسے محبت والے الفاظ اور کیسے عشق والے الفاظ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آئی رات مبارک والی پاگ اساڈے جاگے، ہوئے ہوئے ہوئے، پوری امت کے پاگ جاگ گئے ہیں، ہاں جی، قسمت کھل گئی قسمت۔ تو آئی رات مبارک والی پاگ ساڈے جاگے، سجنا تے خوش مشکاں ڈلیاں تے دشمن سر سہاگے، دشمنوں کو تو ناکامی ہوئی، ناکامی ہوگی، اور اپنوں کو جو تھا ان کے پاک نصیب جاگ گئے۔ پھر فرماتے ہیں آسمانہ پر تارے روشن، شمع چراغ یگانے۔ جب معراج شریف پہ بلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں کی شان پھر بتا رہے ہیں۔ آج ہم یہاں کمکمیں لگاتے ہیں نا، لائٹنگ کرتے ہیں، اس وقت کیسی لائٹنگ، کیسا منظر پیش کیا ہے نا، سبحان اللہ، غور کریں کیسا منظر ہے، سبحان اللہ۔ آسمانہ پر تارے روشن، شمع چراغ یگانے، سکدیاں یاراں نو آ پوتے، سکاں دے پروانے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ادھر محبوب بھی انتظار میں اور ادھر محب بھی بےتاب، واہ کیا بات ہے۔ تو پھر کیا کیا نظارے کروائے، پھر فرماتے ہیں کہ کہاں کہاں لے کے گئے کہ لو قلم اسمانہ زمیاں، دوزخ جنت تائیں، کرسی عرش مولا ویکھی تے سیر کریں، سب جائیں، سب۔ پھر یہاں کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے نا، چار کا تو ذکر کیا ہے لیکن ساتھ پھر فرمایا کہ سب جائیں، سب جائیں، ہر جگہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عزت قرب تو ساڈا ویکھن حوراں ملک پیارے، نالے روح نبیاں سندے ہون سلامی سارے، سبحان اللہ۔ یہاں بھی فوقیت انبیاء کے اوپر بہت زیادہ، سبحان اللہ، یہ بھی شان لولاکی ہے۔ اور اس کا کیسے اظہار فرما رہے ہیں سرکار میاں صاحب کہ اسرا دا سرگشت سرے تے افسر سی لولاکی، لولاک میں افسر تھے، یہ مقام بڑا تھا۔
तवाहा ते यासीन फुलां दा सेरा शर्म ते पाकी। हाय हाय, कुरान को अब पूरे को समेट के पूरे कुरान के जितने अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने तारीफ की है, पूरी मिसाल बता पूरा कुरान ही, पूरा कुरान जी। तो अब आपके हुस्न व जमाल का नक्शा पेश कर रहे हैं कि फरमाते हैं, सोहनी चंड मुअंबर सिर ते चमके नूर दुखानों, सुरमा सी माजाग अखी विच गल तावीज़ कुरानों। अब पूरा का तावीज़ कुरान जो है ना वो तावीज़ बन गया है, उसमें हर चीज़ जो है। सुबहान अल्लाह, माहिर इल्म इन तमाम अशार के कुरानी आयात से तर्जमा कर सकते हैं, हमें तो इल्म नहीं है, सच्ची जो बात है, हम तो इल्म भी नहीं है और वक्त भी नहीं है, यहाँ अशार सारा होता है 10 मिनट में, हम क्या कर सकते हैं, तो इल्म भी नहीं है। लेकिन अगर माहिर अरबी कोई हो तो वो पूरे का पूरा तफसीर पढ़ी हो, सारी बात का पता हो। जी बेशक बेशक। तो अब इस्तकबारिया हो रहा है वहाँ अर्श बरी पे, माशाल्लाह पूरी महफिल सज रही है ना, ठीक है। तो इस्तकबारिया हो रहा है, तो इसको कैसे पेश कर रहे हैं कि नात दरूद सलात सलामों छटियाँ चुल्लन कतारा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात जो देखें ना मंजर कशी, सुबहान अल्लाह सुबहान। आज हम कहते हैं कि दरूद शरीफ को अव्वल ना पढ़ो तो आखिर ना पढ़ो, तो किसने पहले दरूद भेजा है, किसने सलात सलाम और कहाँ बुला के भेजा है, हाँ जी, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करन नकीब पुकारा, लेकिन ये पूरा है, नात दरूद सलात सलामू छटियाँ चुल्लन कतारा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करन नकीब पुकारा। तो अर्श बरी पे था ये मिलाद मुस्तफ़ा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इन तमाम अशार का तर्जमा इंशाअल्लाह जो है ना, जो तफसीलन जो तर्जमा ये जो अशार अभी पढ़े हैं, इनका यूट्यूब चैनल पे हो चुका है, वो सैफ मुल्क शनासी में, इसलिए इस पर ज़्यादा वक्त नहीं हम दोहराते, उस पर इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो ये जो अशार थे ना, चंद अशार, ये भी क्या था, देग में से चंद चावल, हाँ जी, देग में से चंद चावल, वरना भरा पड़ा है सैफ अल मलूक, जैसे कुरान भरा पड़ा है आपके उसाफ़ मीदा से, ऐसे सैफ अल मलूक भी भरा पड़ा है। और जब भी आप देखें कि नबी पाक की तारीफ, तो अब आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन से शेर को चुनूं, कौन से शेर को नहीं जी, चुनने वाली तो बात ही नहीं है, चुनने वाली तो बात जो भी शेर देखेंगे ना जी, यही महसूस होगा पहले से ये बेहतर है, पहले से बेहतर और पहले से ज्यादा तारीफ अच्छे। और एक और जी, एक और चीज जो मियां साहब ने फरमाई है ना, इसमें तरतीब, उन्होंने खुद से तरतीब दे दी है हर चीज को, दुआ से शुरू करके तो हम तो रनात, और फिर जाके आशकान के औसाफ, और हर चीज़ को तरतीब वार वो लेके जा रहे हैं कि सुनने वाला पढ़ने वाला किसी मुश्किल में ना पड़े, उसकी पहले वो तशरीह कर देते हैं, तो फिर आगे जाके शेर आते हैं। ये बड़ी बात है। तो महबूब हकीकी ने अपने प्यारे हबीब का जिक्र शान कुरान करीम में वाराफा नाला का जिक्र कह के फरमा के तो सोचने पे मजबूर कर दिया है। जिस नबी की शान कुरान में इतना अल्लाह ने बयान कर दिया, उस पर आम बंदा क्या करेगा, वो क्या कैसे करेगा। तो अब यही सोचता है बंदा के बार गैर सालत में हाजिरी लगवाने से पहले मुझे क्या करना है, किस तरह। तो ये भी तरीका बड़ा प्यारा मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ना वो सिखाया है। देखिए अब तरतीब वार लेके आ रहे हैं ना हमें सारा, बिल्कुल। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या था अखलाक, कैसा था, अखलाक कैसे थे, तो आपने फिर जवाब दिया था कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। माशाअल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही पूरा कुरान आपके औसाफ़ हमीदा की गवाही दे रहा है, तो आपने कुरान नहीं पढ़ा, उसका मुतालिया करें। तो इसी तरह इसकी तर्जमानी करते हुए फिर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कैसा आगे आ रहा है उसका शेर के, फरमाते हैं कि सुखन नहीं कोई होंदा मैं थी तेरी शान कदरदा या रसूल अल्लाह। हाय हाय। अभी ये भी कह रहे हैं, देखें इतनी बातें लिखने के बावजूद, इतनी तारीफें करने के बावजूद कहते हैं कि मेरे पास बात ही नहीं है ही नहीं है अल्फाज। सुखन नहीं कोई होंदा मैं थी तेरी शान कदरदा, त्वाहा ते यासीन इलाही सिफत तो साडी करदा। ये अब कर दिया मुकम्मल के पूरा कुरान। वही बात आप वाली कि जब कुरान ने सिफत कर दी तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँ, मेरे अल्फाज कहाँ से, मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जो अल्लाह ने लिखे, वो मैं कहाँ से लाऊं। यही बात। तो तारीफ़ देखनी है तो आहा में देखें, यासीन में देखें, मुदस्सर में देखें, मुज़म्मल में देखें, पूरा कुरान भरा पड़ा है उनकी औसाफ से। तो फिर आगे जाके देखें सच्चे आशिकों, देखें ना ये कुरान मजीद में आपकी शान और मकाम और हुस्न और जमाल, ये सब चीज़ें उसमें आई हुई हैं ना। ये भी जो हमने इशार पढ़े उन सब में ये चीज़ें आई हैं ना। चांद कैसी थी, मोहब्बत कैसी, खुशबूदार बात थे, सारा बेशक चेहरा कैसा था, बेशक बेशक। तो सच्चे आशिकों की कलम का तीर शरीर को चीर कर पाकीज़ा सीनों में पैवस जब हो जाता है तो उनकी कलम हरकत में आ जाती है, जैसे मियाँ साहब रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।
تو اب آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نبی جنہاں دا والی سو امت کیوں چرسی. واہ، ہائے ہائے، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. ایسا نبی جنہاں دا والی سو امت کیوں چرسی، عیب گناہ خطائیاں بابت کیوں دوزخ وال ٹرسی. تو کتنی بڑی شفاعت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہے شفاعت، ادھر شفاعت ہے لیکن آپ لینے والے ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیوں دوزخ وال ٹرسی. تو یہاں بڑے غور و فکر کا مقام ہے کہ ایسے نبی کو امت بھی تو ایسی درکار ہے نا. ہاں جی. تو ہمیں نبی کی شفاعت مطلوب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کی اتباع اور اطاعت مطلوب ہے. بالکل ایسا ہی. یہ حقیقت جو ہے فرمان الہی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کریں. اب دوسرا فرمان دیکھیں. اب ادب کی بات ہے، ادب کی بات اب آ گئی ہے. ادب کی بات آ گئی ہے. کیسے نام لینا ہے یہ بھی میاں صاحب ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب کا ادب سکھایا ہے پہلے، سب سے پہلے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب حقیقی کی کیسی فرمانبرداری کی ہے اور کیسا ادب سکھایا اور سمجھایا ہے ہمیں. آپ فرماتے ہیں کہ جے لکھ واریں عطر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا. نہ اس زبان کی یہ حیثیت ہے نہ اس قلم کی ہے. اگر انہیں لاکھ مرتبہ بھی عطر گلاب سے دھو لیں دونوں کو تو یہ اس قابل نہیں ہو سکتے. وہ پاکی اور ہے، عطر گلاب نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کتنی بڑی بات سرکار نے یہاں ظاہر فرمائی ہے. تو فرماتے ہیں پھر اگلا جہر ہے ان کا آگے کہ نہ تو نہ دی لائق پاکی قد اساں نادانا. پھر کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو نادان؟ ہائے قد اساں نادان. نہیں خالی نادان نہیں کہہ رہے، بھی اگلے مصرے پہ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کہاں تک پہنچے ہیں. نہ تو نہ دی لائق پاکی قد اساں نادانا، میں پلیت ہوئے 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 میں پلیت ندی وچ وڑیا. اب ندی اور ہے. ہاں جی. میں پلیت ندی وچ وڑیا پاک کریں تن جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس قابل کہاں کہ اور اس لائق کہاں کہ سونیا تیرے سونے دی پاکی تے صفات بیان کریے. آگے پھر اپنی ذات کو پیش کیا ہے نا کہ میں پلیت. ہاں جی. تو ندی وچ وڑیا پاک کریں تن جانا. حقیقت میں تو یہ سارا درس ہمارے لیے ہے، بالکل ایسے سننے والوں کے لیے ہے، لیکن آپ نے طریقہ اور کرینہ بڑا سکھایا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گندا، میں پلیت، گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا، میں اس محبوب حقیقی کے محبوب اور حبیب کی شان کیسے بیان کر سکتا ہوں. تو اے میرے رب، سب سے پہلے مجھے شریعت، معرفت اور طریقت کی ندی میں میرے جسم و لباس اور میرے قلب و روح سمیت اتار. ماشاءاللہ. پھر تزکیہ نفس سے ساری قدورتیں نکال کر مجھے ظاہر و باطن کی ایسی طہارت عطا فرما کہ میں تیرے پیارے کی پاکی بیان کر سکوں. ماشاءاللہ. کتنا بڑا. کتنا. تو آگے پھر یہ دو اشعار جو تھے یہ اپنے اندر ادب کا سمندر سمیٹے ہوئے ہیں. یہ دو اشعار جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں نا، سمندر. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اب جتنا میاں صاحب نے اپنے آپ سے اپنا ذکر کیا ہے نا جی کہ میں پلیت ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں اصل میں مقصد اس کا یہ تھا کہ نبی پاک کی شفاعت اور ان کا جو ہم پہ احسان ہے، جو ہمارے لیے جو یہ ذکر کرنا تھا. اپنے آپ کو انہوں نے اس لیے پیش کیا کہ میں ایسے ہوں، میں گناہ گار ہوں. حالانکہ میاں صاحب گناہ گار کیا تھے کچھ، لیکن صرف اس لیے کہ نبی پاک جو ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں، اور گناہ گاروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مساکینوں کے لیے، ہر کے لیے وسیلہ ہیں، شفاعت ہیں. اب گناہ گاروں کے لیے شفاعت دیکھیں نا. ہم ڈرتے ہیں نا دنیا میں رہ کے، دنیا کا جو لحاظ ہے کہ یہ بندہ کیسے شفاعت کرے گا، کیسے معافی دے گا. کہ نبی پاک کی تعریف تو بہت ہی اعلیٰ انہوں نے کی نا. بے شک بے شک. تو اب اگر آگے ایک بڑا زبردست شعر میاں صاحب نے فرمایا نا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل کسے جہان نہ ٹوئی، ادبوں باج محمد بخشا ملے مراد نہ کوئی. واہ.
بس یہاں آ کے تو انہوں نے میرے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے. تو یہاں کمال کر دیا آپ نے. اگر اس شعر کی تشریح کرنے لگے نا صرف اس شعر کی تو کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے اور علم بھی چاہیے. ہمارے پاس تو ہے کچھ بھی. شعراء ہیں نا جنہوں نے میاں صاحب کا جب حوالہ دیا ادب کے لحاظ سے جی جی تو وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ انتہا کر دی ہے میاں صاحب نے ادب پہ. انتہا بے شک بے شک. ہر شاعر ہر بندہ ان کو اس لحاظ سے مانتا ہے کہ باقی شعراء نے بھی یہ کیا لکھا ہے لیکن میاں صاحب نے تو انتہا کی. تو اگر صرف ادب پہ ہم بات کریں تو میرے خیال میں کئی کتابیں بنتی ہیں. کئی کتابیں بنتی ہیں. ایک کتاب نہیں بنتی ہے. مثالیں دیکھ لیں واقعات سن لیں کتنے ادب والے. بے شک بے شک. یہ انشاءاللہ ادب پہ بھی انشاءاللہ کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کریں گے. تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ محبت میں پہلا کرینہ ادب ہے. یہ اکثر ہر بندہ محبت میں پہلا کرینہ ادب ہے. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں سمجھ آئی ہے کہ حصول علم میں پہلا اصول بھی ادب ہے. اور ادب اول ادب آخر، ادبی سے معاشرہ بنتا ہے اور ادبی سے رشتے جنتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ یہ دوسری ابھی ہم انشاءاللہ دوسری اور جب ابھی جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ نبی پاک کے حوالے سے تو ہاں جی تو ان کے لیے جو آخری جو ہم نے بات مکمل کی وہاں بات کہاں ختم ہو رہی ہے ادب پہ. ادب پہ اس کا مطلب ہے کہ آگے ادب سکھائیں گے. ادب سکھائیں گے لیکن نبی پاک کی شخصیت جو ہے وہ واقعی اس کا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انتہا تک ادب جتنا ممکن ہو ادب کریں. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.